بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا 33، وفي هذا الدرس أيضا سندرس أساليب الطلب في الكلام والمحادثة، فتعالوا نتقدم ونسرع في هذا الموضوع لأننا فهمنا هذه الأساليب الثلاثة، فنسرع في قراءة هذه الدروس. بسم الله الرحمن الرحيم. انفض ثيابك. نفض ينفض جھاڑنا. نفض زید ثوبہ. زید نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا. نفض. فانفض جھاڑو ثیابک کپڑوں کو. لیسقط عنہ الغبار. سقط یسقط عنہ الغبار تاکہ غبار گر جائے. لا ادری من این جاءہا هذا الغبار کہاں سے آیا یہ غبار اور کپڑوں پر لگا. جاءہا جاء الثیاب هذا الغبار. ارجو ان تنفض ثیابک لیسقط عنہ الغبار. حسنا ابتعد دور ہٹو. ابتعد دور ہٹو. لئلا یتطایر علی وجہک تاکہ یہ آپ کے چہرے پر نہ آ جائے اڑتے ہوئے. تطایر یتطایرو. تطایر معنی اوپر اڑنا. ٹھیک ہے، جب ہم کپڑوں کو جھاڑتے ہیں کسی بھی چیز کو تو غبار اوپر اڑتا ہے. تطایر الغبار. تطایر الغبار. علی وجہ کا آپ کے چہرے پر. اسلوب آخر ہلا نفضت ثیابک لیسقط عنہ الغبار. نفضتها میں نے جھاڑ دیا. مرارا و تکرارا بہت مرتبہ. مرارا مر بعد مرہ. تکرارا کر بعد کرہ. ولم یسقط لیکن غبار نہیں گرا. یبدو لگتا ہے انہ التصق بها کہ غبار اس کے ساتھ چپک گیا ہے. التصق من اللاصق. لاصق کہتے ہیں ٹیپ کو. ٹیپ نہیں ہوتا سلوشن ٹیپ، اس کو لاصق کہتے ہیں کیونکہ وہ چپک جاتا ہے کسی بھی چیز پر جب آپ اس کو لگاتے ہیں. لأنہ التصق بها. التصق یلتصق. التصق الدقیق بالجدار. دقیق آٹا. التصق الدقیق آٹا چپک گیا. بالجدار دیوار پر. التصق الدقیق بالجدار. طیب نتقدم. حک ظہری. حک یحک کھجانا. حک بمعنی کھجانا. فهو يقول حک الامر منه حک ظہری میری پیٹھ کو کھجاؤ. برقۃ آرام سے. من فضلک. برقۃ یعنی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ تاکہ تکلیف نہ ہو. حک ظہری میری پیٹھ کو آپ کھجاؤ. برقۃ من فضلک مہربانی ہوگی. لا تخف گھبراؤ نہیں. فإن اظافیری قصیرہ کیونکہ میرے ناخن بہت چھوٹے ہیں. اظافیر جمع ظفر. ظفر ایک ناخن کو کہتے ہیں ظفر، اور بہت سارے ہوں تو اظافیر. فإن اظافیری قصیرہ چھوٹے ہیں. قصیرہ صغیرہ. فبعدہ ارجو ان تحک ظہری کہ آپ میری جو پیٹھ ہے اس کو کھجاؤ. برقۃ من فضل. حسنا ہا انا احکہ لک. لو میں آپ کے لیے یہ بھی کر دوں، میں آپ کی پیٹھ کو کھجا دوں. فلا تصرخ چیخے مت مارو. صرخ یصرخ چیخے مارنا. صرخ زید زید نے چیخ ماری. ہلا حککت. حک یحک. حک حکو. حکت حکتا. حککنا. حککت حککتما. حککتم.
فهمت هذا؟ هلا حککت ظہری برقہ، اخشا مجھے خوف ہے، ان حککتہ خدش وسال دمک، اگر میں اس کو کھجاؤں ہو سکتا ہے آپ کی جو پیٹھ ہے اس میں خراشیں آ جائیں۔ خدشا یخدشو، خدشا خراش آنا، خدشا آپ کا ظہر، آپ کی جو پیٹھ ہے اس میں خدوش آ جائیں، وسال دمو کا، اور آپ کا خون بہنے لگے، سالا بہنا، دم خون، وسال دمو کا، اخشا ان حککتہ خدشا وسال دمو کا، اور آپ کا خون بہنے لگے۔ بعدہ ثق، ثق الامر منه ثق، والماضی وثق، وثق یثق او وثق یثق، وثق یثق، الوثوق، الوثوق بمعنى الاعتماد، فهنا ثق بما اقول واعتقد، آپ یقین کرو، الوثوق الیقین، المیثاق، ثق بما اقول جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سچا مانو اور اس پر یقین کرو، اعتماد کرو، واعتقد اور اس کا اعتقاد کرو۔ ثق بما اقول واعتقد، آپ میرے کہنے پر عمل کریں، اس کو سچا سمجھیں، اور اور آپ کیا کریں، یعنی اعتماد کریں۔ فانا صادق معک، کیونکہ میں آپ کے ساتھ سچا ہوں، کھرا ہوں۔ فانا صادق معک، میں آپ کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، صادق سچائی، معک آپ کے ساتھ میں اچھا کروں گا، لیکن ثق بمعنی اعتماد کرنا۔ ارجو ان تثق بما اقول، امید کرتا ہوں کہ آپ ثقہ اور اعتماد کریں گے، بما اقول جو میں کہہ رہا ہوں، وتعتقد اور آپ اس کا اعتماد بھی کریں گے، فانا صادق معک، کیونکہ میں آپ کے ساتھ اچھا ہی کروں گا۔ ہلا وثقت، اچھا ہوتا آپ مجھے سچا جانتے اور اعتماد کرتے مجھ پر، بما اقول جو میں کہہ رہا ہوں، واعتقدت اور اس کو آپ اعتماد بھی کریں، فانا صادق معک، میں آپ کے ساتھ سچا ہی رہوں گا۔ بعدہ اسلوب آخر، رد الی المبرات، رد یرد لوٹانا، کما سبق فرددت الاتصال، میں نے فون کو دوبارہ اس کا جواب دیا، رد، رد یرد لوٹانا، رد الیہ میری طرف لوٹاؤ، المبرات، مبرات کہتے ہیں کٹر، جس سے ہم پنسل وغیرہ کو اس کی نوک بناتے ہیں، اس کو مبرات کہتے ہیں۔ رد الی المبرات، مجھے آپ کٹر واپس دے دیں، بعد ما تنتہی من استعمالها، جب آپ کو استعمال کر لیں گے اور اس سے آپ فارغ، بعد ما تنتہی، بعد ما تفرغ، فرغ یفرغ فارغ ہونا۔ حل فہمتا؟ رد الی المبرات بعد ما تنتہی، اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں، من استعمالها اس کے استعمال سے، ارجو میں امید کرتا ہوں، ان ترد الی المبرات آپ میرے کو میرا کٹر واپس کر دیں، بعد ما تنتہی منہا، ہلا رددت الی المبرات بعد ما تنتہی منہا۔ امسک بہذہ المحبرہ، یہ دوات، دوات کہتے ہیں جس میں سیاہی ہو، ٹھیک ہے، ہم جب قلم استعمال کرتے ہیں اس میں ہم سیاہی، انک ڈالتے ہیں، انک کی بوتل ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، انک۔ فہنا یقال امسک پکڑو، امسک یمسک پکڑنا، امسک آپ پکڑو، بہذہ المحبرہ اس دوات کو، واعطھا ذاکرا اور اس کو ذاکر کو دے دو، واعطھا ای واعطی المحبرۃ ذاکرا، ذاکر کو یہ دوات دے دو، ارجو ان تمسک بہذہ المحبرۃ وتعطیھا ذاکرا، ہلا امسکت بہذہ المحبرۃ واعطیتھا ذاکرا، ھذا سہل۔ بقی شارکنا فی الحدیث، شارکنا ہمیں بھی شریک کر دو، فی الحدیث باتوں میں، لنسمع رأیک تاکہ ہم آپ کی رائے کو بھی سنیں۔ شارکا یشارک مشارکہ، شارکت الطالبہ
فی النادی، النادی، شارکت الطالب فی النادی، میں نے طالب علم کو شریک کیا فی النادی، بزم میں، بزم تقریر یا کوئی بھی بزم یا کوئی بھی پروگرام. شارکت الطالب فی النادی، میں نے اس کو شریک کیا مجلس میں، نادی میں، حفلے میں. فقال ہنا شارکنا فی الحدیث، ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لو، ہم بھی باتیں کریں گے. لنسمع رأیک، تاکہ ہم آپ کی بات کو بھی اور آپ کی جو رائے ہے اس کو سنیں. ارجو ان تشارکنا، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں شریک کریں، فی الحدیث، باتوں میں، لنستمع او لنسمع، تاکہ ہم سنیں، رأیک، هلا شارکتنا فی الحدیث لنسمع رأیک. ففرغنا من الجمل الأدبية وأساليب الطلب، فينبغي لنا أن نراجع ونفهم هذه الدروس ونستفيد الكلمات الجديدة والتي استفدناها، علينا أن نستعملها ونستخدمها في الحديث بيننا ومحادثة والكلام مع الناس. فسنلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، والسلام عليكم.